السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تراویح اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ سوال: قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت فرمائیں کہ کیا ایک رات میں تراویح اور وتر کے بعد تہجد بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اور کیا تہجد اور تراویح ایک ہی نماز کے دو نام ہیں؟ تراویح سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور تہجد سو کے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ تراویح وتر سمیت پڑھنے کے بعد تہجد پڑھنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ دراصل تراویح اور تہجد رات کی نماز کے دو نام ہیں۔ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جو نفلی عبادت کی جاتی ہے اسے قیام اللیل اور تہجد کہا گیا ہے، اور اگر یہی نماز رمضان میں سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو اسے قیام رمضان یا تراویح سے بغیر تعبیر کیا گیا۔ عام طور پر قیام اللیل کو تہجد اور قیام رمضان کو تراویح کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد ضروری قرار دی گئی ہے۔ فرمان: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ قرآن کے ساتھ جاگیں، یہ اجر میں آپ کے لیے زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ آپ نے ہمارے ساتھ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ کوئی نماز نہ پڑھائی، یہاں تک کہ 7 دن باقی رہ گئے تو پھر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ تہائی رات قیام فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں رات کو آدھی رات تک قیام کیا۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رات بھی ہمیں عطا کر دیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو امام کے ساتھ عبادت کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے اس کی ساری رات کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں کو ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ بلایا، اور اتنی دیر تک ہمارے ساتھ رات کا قیام کیا کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جسے یہ ڈر ہو کہ وہ وتر کے لیے رات آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ کر سوئے، اور جسے یقین ہو کہ وہ آخری رات میں اٹھے گا وہ آخری حصے میں وتر پڑھے، اس لیے کہ اس وقت رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔